حضور انور کافی عرصے سے تبلیغ کے متعلق اپنے خطبات کے ذریعے ارشادات کے ذریعے رہنمائی فرما رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کافی جو مخالفت ہے آن لائن وہ بڑھ گئی ہے، اور ایک پلیٹ فارم کے ذریعے تم جواب دے رہے ہیں. کیا حضور مناسب سمجھتے ہیں کہ مربیان کی کوئی ایسی ٹیم جن کی ایک مستقل اور مخصوص ٹیم کے ذریعے جو ہے وہ تقرری اس غرض کے لیے کی جائے کہ وہ ان اعتراضات کے مدلل جوابات تحریری اور آن لائن طور پر دیں؟ آپ کا جو UK کا تبلیغ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے میں نے اب سرکولر بھی بھیجا تھا، آپ کو گیا ہوگا شاید، کہ مربیان جو ہیں، مبلغین جو ہیں، وہ سارے ان کی تبلیغ کے لیے ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں. تو ان کی ٹیم میں شامل ہوں، ان کی مدد کریں. جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، نالجبل ہیں، جن کو دینی علم بھی ہے کافی وسیع، وہ ان کی مدد کریں. اس ٹیم سے، اسی پلیٹ فارم سے جواب جائے گا، تو ایک ہو کے جواب جائے گا، بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لے اور اللہ جواب دے. تو آلریڈی ایک سسٹم موجود ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، زیادہ ایفیشینٹ کریں. باقی تبلیغ میں بھی حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے، اور آج کل لوگوں کا جو سننے کا تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، مختصر بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اپنی تبلیغ ڈپارٹمنٹ کو، مدد جب کر رہے ہوں گے ان کی، تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالو، جا کے پتہ لگے ان باتوں کا. حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات ہیں، آن رسول وسلم کی مقام و مرتبہ کے لیے وہ بے شمار ایسے ہیں، ڈالیں تاکہ ان کا یہ جو غلط قسم کا کانسیپٹ لوگوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آن رسول وسلم کی توہین کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا قرآن کریم کو ہم نہیں مانتے، یہ غلط تصور جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے. اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اب انڈیا میں ہمارے قادیان میں ہی وہاں ایک مسجد غیر احمدیوں نے بنائی ہے، قریبی بشتی مقبرے کے ساتھ ہی ہے، اور انہوں نے شرارت کے لیے باہر سے بعض لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. بعض علماء بھی ایک جگہ سے آئے، انہوں نے اچھا ایک پروفیسر ہے، پڑھا لکھا اسکالر ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم ان کی باتیں سن لی. اب ہم قادیان والوں سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم دورہ کر سکتے ہیں آپ کے علاقے کا؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ ان کو ذرا دورہ کروایا، اور ویسے بھی ان کا کھلی جگہ ہے، آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں. مسجد اقصیٰ بھی لے گئے، مسجد مبارک، باقی جگہوں پہ بھی. مسجد اقصیٰ میں ایک جگہ قرآن کریم شیلف میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ان کا عالم تھا، وہ نے جا کے قرآن شریف نکال لیا، اس کے بعد ورکردانی کرنے لگا، پھولنے لگا. تو اس کے بعد ہمارے نمائندے کو کہتا ہے کہ یہ قرآن شریف تو آپ کا وہی ہے جو ہمارا ہے، ہمیں تو مولویوں نے یہ غلط تاثر ڈالا ہوا ہے کہ ان کا قرآن شریف مختلف ہے. صرف یہ ہے کہ ختم نبوت کی تعریف ترجمے میں جو آپ نے کی ہوئی ہے ہماری طرف سے مختلف ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے. جو کنٹمپریری ایشو جتنے ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالو تبلیغ کے ذریعے سے، تو ان کی مدد کرو تبلیغ ڈپارٹمنٹ کی. اس لیے تو میں نے مربیان نے کہا تھا کچھ طرح سے ایکٹیو ہو جائیں، اور آپ کے کام میں برکت تب پڑے گی. ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ کام کر کے صرف یہ نہ سمجھنے ہم نے کام کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، نہیں، ساتھ دعاؤں کی طرف اور نمازوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. اور ہر کام جو ہے دعا کے ساتھ شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، تب برکت پڑے گی. حضرت رسول وسلم کی مثالیں میں دے رہا ہوں 2-3 ہفتوں سے، کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے. اب جان کے میں سناتا ہوں ایک بات ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے، پہلے بیان ہو چکا تھا اس سے، لیکن تو اس کو تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے میں بیان دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ دماغوں میں بیٹھ جائے کہ تمام باتوں کے باوجود آپ ذکر الہی مشغول تھے اور اللہ سے رو کے دعائیں کر رہے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہی آتے ہیں، تمام باتوں کے باوجود آپ نے دعاؤں کی طرف توجہ دی. تو یہ چیزیں نہ بھولو اور پھر کام کرو، ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. تو سب کچھ کرو گے یہ مطلب نہیں پھر غلط کام بھی کرتے رہو، مطلب یہ کہ جب اللہ سے ڈرو گے تو کرو گے نیک کام ہیں. اور اللہ سے ڈرنے کے لیے وہی ہے کہ اللہ کے حضور جو جھکے رہو.